آیت نمبر 45 کے اور اس کے بعد کی آیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، بتاؤ تم نے کیسے پایا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے۔ تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر، تمہاری جماعت، وہ جس جماعت کے تم لیڈر تھے، سربراہ تھے، جس برادری کے تم چیئرمین تھے، تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا۔ جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے، گزارش کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، تھوڑا سا انڈیل دو، اور جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں، ان کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، اللہ ان سے فرمائے گا جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا، آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیتے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے رب کو جب پکارو تو گڑ گڑا کے پکارو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اس کی رحمت کے یقین رکھتے ہوئے، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد۔ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باران رحمت یعنی بارش کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کی حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہوائیں بھی میں ہی چلاتا ہوں، بارشیں بھی میں ہی برساتا ہوں، اور تمہاری بنجر زمین کو آباد بھی میں ہی کرتا ہوں۔ تم آتے ہو تو فصل باندھ کے نکل جاتے ہو، پھر کو کہنا اوشر دے دو تو کہتا ہے خرچے نہیں پورے ہوندے، پھر سب ادھر الجھ جاتے۔ اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کے قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جی میں تو بڑا عرصہ رہا ہوں پر مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ تو اگر آپ پلستر کرا کے گئے ہوں دل پہ سیمنٹ کا تو پھر کیسے ملے گا؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی آیا اور لے کے چلا گیا۔ ہاں، زمین سرسبز و شاداب ہونی چاہیے۔ ابو جال نے نا پکی چپس کرائی تھی، اوپر ٹائلیں لگوائی ہوئی تھی، تو سامنے آیتیں آتی رہیں پر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ خواجہ اویس کرنی نے دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا عمر جبہ لے جانا، شاباشی بھی دینا، جبہ بھی دینا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا بھی کرے۔ تو سمجھ لیں چیزوں کو کہ اندر کا بھی تھوڑا سا نا لحاظ رکھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 60 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ تو کھلی گمراہی پہ ہیں۔ سردار نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، سردار نبی کو۔ اگر حضرت نوح کی قوم کے سردار نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے، تو اگر آج کے سردار کسی مولوی کو کہہ دیں تو ان کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت، یہ سرداروں کا طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی ہے اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 66 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم میں عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا معاذ اللہ، اور کہا کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں معاذ اللہ، آپ تو احمق ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا
اللہ تعالیٰ نے دنیا سے صفائی فرما دیا، ختم ہی ہو گئی حضرت ہود کی قوم۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی، یہ بھی انوکھی بات ہے، چٹان سے اونٹنی نکلی اور نکلی بھی حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اتنی اللہ نے قوت دی تھی، گویا ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ الٹے منہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ اگر کوئی ناقت اللہ، سننا میری بات، کوئی ناقت اللہ کی اونٹنی کی بے ادبی کرے تو اوندا ہو جاتا ہے، تو جو ولی اللہ کی بے ادبی کرے، رب فرماتا ہے میرا اس کے خلاف پھر اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 81 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے، اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل ہے، یہاں وقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو قوم تھی نا، ان کے پاس باغات تھے بڑے سرسبز و شاداب، تو مہمان بڑے آتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ مہمان نہ آئیں، بہت زیادہ لوگ آتے تھے، حالانکہ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو شیطان نے پھر انہیں ایک طریقہ بتلایا، مہمان آتے تو یہ معاذ اللہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، شیطان نے انہیں یہ طریقہ بتلایا، غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور یہ لواطت، مرد کا مرد سے بدکاری کرنا، اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ آسمان سے پتھر برسائے، اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے جو چند نیک لوگ تھے وہ بچے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات بیان کی تھی، پھر ایک عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی نا نوجوان جب موٹر سائیکلوں پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے نا جی، یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن اگر اس بات کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ضروری کام ہے۔ تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ دل کو بڑی اذیت پہنچتی ہے کہ مطلب سر عام بچے شرارتیں کرتے ہیں اور ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے سمجھدار نوجوانوں کو زیب نہیں دیتی۔ ان کو سمجھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، لیکن مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے، بغیر داڑھی کے جو خوبصورت لڑکا ہوتا ہے اسے امرد کہا گیا، امرد، یعنی اس کا حکم اسی طرح جس طرح آپ کسی عورت کو بے پردہ دیکھتے، وہ امرد ہے بغیر داڑھی۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا تو وہ رو پڑا، آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور میں بڑا پکا حافظ تھا، میں نے 12-14 مصلح قرآن پاک کے سنائے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اللہ نے سزا دی ہے، میں قرآن بھول گیا ہوں۔ فرمایا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک بے ریش بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کو گندی نظر سے دیکھ بیٹھا تھا، اللہ نے یہ مجھے سزا دی۔ پھر حضرت حسن بصری نے طریقہ بتلایا، پھر اس نے توبہ کی، تو سمجھ لیں کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ یہ کرنے والے پر آسمان سے پتھر برستے ہیں۔ حضرت لوط کی قوم پر تو آج اگر قوم یہ کام کرے، ہم جنس پرستی، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ شادی ہونے تک کے واقعات، عورت کے عورت کے ساتھ، مرد کے مرد کے ساتھ، لوگ اس کو آزادی کا نام دے رہے ہیں۔ یہ آزادی نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے اندر بھی مقناطیس نکل آتا ہے ترازوؤں کے نیچے سے، رمضان میں آپ سمجھ لیں مقناطیس نکل رہا ہے ترازوؤں کے نیچے، یہ حال ہے۔ ڈنڈی مارتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور دوسروں کی چیزیں کم تول کے دیتے تھے، اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راستے روکتے
انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنی پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو، لیکن وہ بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمد۔